بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے رب سے کہا مالک اپنی محبت عطا کر، تو اللہ نے اتنی محبت عطا کی کہ مجھے زوال عقل کا اندیشہ ہو گیا کہ محبت کی فرمانی سے کہیں جنون نہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے کہا مالک مجھے محبت دی ہے تو اپنا قرب بھی عطا کر۔ تو آواز آئی میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پڑھا کرو، تو یہ اللہ کے قرب کی ضمانت ہے۔ آہا، رب کو منگن دا شوق ہے، رب دی منن دا شوق نہیں۔ دوستو زمانہ حال کو دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت مسائل سے مالا مال نظر آتی ہے۔ ہر طرف بے چینی، بے سکونی اور بے یقینی کی صورتحال ہے۔ لوگوں کے مسائل زیادہ اور وقت ان کے پاس کم نظر آتا ہے، اسی لیے وہ پیروں فقیروں سے بس ایک گزارش کرتے نظر آتے ہیں، کوئی مختصر وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک دفعہ کسی نے ایک اللہ کے بندے سے پوچھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکل جائے۔ مسکرا دیے اور کہا نماز پڑھ، رزق حلال کھا، غریب کا خیال کر، اور کچھ نہیں کر سکتا تو نماز اور ایک آیت ہی قرآن پاک کی پڑھ لیا کر۔ دوستو میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مسکرا دیا۔ یہاں مسئلے حل کروانے کا شوق ہر دل میں ہے، اس آیت کو ڈھونڈنے کا شوق جو اسے ہر پریشانی سے بچا لے، لیکن جس قرآن میں وہ آیت ہے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق کسی کسی کو ہے۔ دنیا میں پریشانیاں آنا بڑی بات نہیں، مگر شکر اور صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا اور اپنے رب پر راضی نہ رہنا ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ان آیت ڈھونڈنے والوں سے میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کی پریشانیوں کا علاج ایک آیت ہے تو سوچئے آپ کا روز ایک آیت شروع سے قرآن کو پڑھتے جانا اور اس طرح قرآن کو آخر تک ختم کرنا کیا آپ کو دونوں جہانوں کی پریشانیوں سے نجات نہ دلائے گا؟ بس شرط قرآن کو پڑھنا، پھر اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آج ہر سو پھیلی برائیوں اور نحوستوں سے لڑنے کا راستہ آپ کے پاس نہیں، یہ وہ توفیق ہے جو اللہ جسے چاہے دیتا ہے، اور یہ توفیق ملتی ہے انہیں جو اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ خدا را اس کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کیجئے، پھر منزلیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں کے صاحبان اقدار کیسے ہیں، اس پر مجھے ایک دانشور کا واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں طوائف کے کوٹھے پر گیا کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، گرمی شدید، مگر جب میں طوائف کے کوٹھے پہ گیا تو دو اے سی لگے، کمرہ اتنا ٹھنڈا کہ اس نے کمبل لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا اگر تمہیں اتنی ٹھنڈ سردی لگ رہی ہے تو ایک اے سی بند کیوں نہیں کر دیتی؟ اس نے کہا ہم نے کون سے پلے سے پیسے دینے ہیں۔ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد مجھے کسی شہر میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں کام کے سلسلے میں ایک ڈی سی صاحب کے پاس جانا پڑ گیا، گرمی شدید، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں گیا کمرہ مکمل ٹھنڈا، صاحب پینٹ کوٹ پہنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کمرہ اتنا ٹھنڈا ہے تو اپنے کمرے میں موجود دو اے سی میں سے ایک اے سی کیوں نہیں بند کر دیتے؟ صاحب فرمانے لگے ہم نے کون سے پلے سے بل دینا ہے۔ کہتے ہیں میں کمرے سے باہر آیا تو سمجھ گیا کہ ہمارے ملک کا حال اس لیے ہے، یہاں طوائف اور صاحب اقتدار کی سوچ میں زیادہ فرق نہیں۔ دوستو یہ واقعہ آپ کو سمجھا دے گا کہ ہمارے اوپر حکومت کرنے والے کی سوچ کیسی ہے۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت طوائف کی طرح پیسے کمانے کے لیے ہی سیاست میں آتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی ہماری جمع پونجی سے ایسے ہی محروم کر دیتے ہیں جیسے طوائف ایک گاہک کو کرتی ہے۔ اسی لیے گزارش کرتا ہوں دعا کریں ایک مومن مسلمان کی اور اسلامی نظام کی، ورنہ باقی سارے تماشے ہیں جو دنیا میں لگے ہیں، لیکن یہ تماشے انشاءاللہ جلد ختم ہوں گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔